اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشو و نما کا ایک تدریجی نظام قائم فرمایا ہے۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بڑا چھوٹا سا دائرہ محسوس ہوتا ہے، پھر اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو ایک بڑی روشنی کی صورت میں وہ سامنے آتا ہے، لیکن پورے عروج کے بعد پھر وہ ڈھلنا اور گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی وہ عروج والی روشنی ماند پڑتی ہے، اور کچھ دن اس پر ایسے آتے ہیں کہ بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ سورج کی شعائیں جب سورج صبح نکلتا ہے تو ماند ہوتی ہیں، پھر وہ اتنے عروج پہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا، لیکن شام کو پھر وہ اپنے زوال کو دیکھتا ہے۔ درخت ایک چھوٹے سے پودے کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیز پانی آئے یا آندھی آئے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دے، لیکن پھر وہ جب پورا جوان ہو جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے طوفانوں میں بھی کھڑا رہتا ہے، پھر اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک وقت خزاں کا آتا ہے جب اس کے پتے جھڑتے ہیں، جب پرندے اڑ جاتے ہیں، جب بلبلیں اس پر بیٹھنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر کوئی کوئل آ کے اسے کوئی گیت نہیں سناتی۔ پت جھڑ کے موسم میں، زوال کے دنوں میں وہ بہت ساری آوازوں اور بہت سارے مہمانوں کو ترستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکمت کا نظام ہے، اس نے تدریج کی ہے اس نشو و نما میں۔ بس یہ 2-3 مثالیں دی ہیں، زیادہ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ جوان آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، رزق کماتا ہے تو کئیوں کو پالتا ہے۔ یہ جب بالکل چھوٹا تھا نا تو اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، اس کے والدین انگلی کے سہارے چلاتے تھے۔ آج جو کئیوں کو کھلاتا ہے کما کے اللہ کی توفیق سے، ایک وقت یہ تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس کے ماں باپ اس کے منہ میں لقمے ڈالتے تھے، اس کی ماں اس کے لیے خدمت کرتی تھی۔